على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. آج چوتھے سپارے کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی سورہ آل عمران، اور اس سپارے کی ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اس آیت کا نمبر ہے 102. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، کسی اور حالت میں تمہیں موت نہیں آنی چاہیے. تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، کسی اور حالت میں موت نہیں آنی چاہیے. میرے بھائیو، آپ کی توجہ چاہوں گا، وہ لگے رہیں گے بھائیو. مجھے آپ یہ بتائیے، کیا موت ہمارے اختیار میں ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ تمہیں موت جب بھی آئے تو اسلام کی حالت میں آئے؟ مراد یہ ہے کہ موت کے آنے کا تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے ہر وقت موت کے لیے تیار رہو، ہر وقت اسلام پہ رہو، توحید پہ رہو، اللہ کی فرما برداری پہ رہو. یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے جو نبی علیہ السلام اپنے خطبے میں پڑھا کرتے تھے. وہ خطبہ نکاح کا ہوتا یا کسی دوسرے موقع پہ آپ خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ 3 آیتیں پڑھتے تھے. ان میں سے ایک آیت یہ تھی جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کس صحابی کے نام لیا میرے بیٹا؟ کس صحابی کے نام لیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یطاع اللہ فلا یعصى، ہر وقت اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی بات مانی جائے، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کیا جائے. نمبر 2، ان یذکر اللہ فلا ینسى، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، کبھی بھی انسان اپنے رب سے غافل نہ ہو، اپنے رب کو نہ بھولے. وَأَن يُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ، اور ہمیشہ انسان اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، کبھی بھی رب کی ناشکری نہ کرے. یہ 3 چیزیں بتائی ہیں. کس صحابی نے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے. کس چیز کی وضاحت میں، کس چیز کی تفسیر میں؟ کہ اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. جو ان 3 چیزوں کا خیال کرتا ہے وہ واقعی اللہ سے ایسے ڈر رہا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو یہ ایت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ انسان ہر وقت اپنے رب سے ڈرتا رہے. جب آپ کسی پہ ظلم کر رہے ہو تو اپنے رب سے ڈر دیں. جب آپ بہنوں کی وراثت پہ قبضہ کر رہے ہو، اللہ سے ڈر دیں. جب آپ اپنے گاہ کے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہو، اللہ سے ڈر دیں. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کس کو مخاطب کرتے ہیں؟ ایسے الفاظ سن کے اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ ایمان کی وجہ سے میں اور آپ اللہ رب العزت کے مخاطب بن گئے. اللہ مجھے اور آپ کو مخاطب کر رہا ہے، مجھ سے اور آپ سے گفتگو کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، تم
اپنے علاوہ کسی اور کو دلی دوست نہ بناؤ، رازدان نہ بناؤ۔ اپنے علاوہ کسی اور کو کیا مطلب؟ یعنی کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا دلی دوست نہیں بنانا، کسی اور کو اپنا رازدان نہیں بنانا۔ اس آیت سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ غیر مسلم کو مسلمان ملک میں کوئی بڑا عہدہ نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ جب آپ اسے بڑا عہدہ دیں گے تو مسلمانوں کے راز اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک میں آج کل غیر مسلم بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، اور اس معاملے میں دین کی طرف نہیں دیکھا جاتا، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کرنا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب عمر فاروق سے کہا جبکہ وہ خلیفہ تھے۔ خلیفہ کون تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے کہا کہ ایک بڑا اچھا کاتب ہے، بہت اچھا لکھتا ہے، بہترین قسم کا سیکرٹری ہے، لیکن ہے عیسائی، تو میں نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ جناب عمر فاروق نے اس پہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اے ایمان والو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنے دلی دوست نہ بناؤ، اور تو نے ان کو دلی دوست بنا رکھا ہے۔ پھر کہا میں اسے عزت کیوں دوں جس کو اللہ نے ذلیل کر دیا، میں اس کی تکریم کیوں کروں جس کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ اس واقعے کو امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو دلی دوست کیوں نہیں بنانا، ان کو اپنے راز کیوں نہیں دینے؟ اللہ نے کہا لا یألونکم خبالا، یہ غیر مسلم جو تمہیں بظاہر بڑے میٹھے نظر آتے ہیں، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں؟ اللہ سچا کہ لوگ سچے؟ اللہ سچا بتا رہا ہے کہ یہ غیر مسلم تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، تمہیں مصیبت میں دیکھنا، تمہیں مشقت میں دیکھنا، تمہیں پریشانی میں دیکھنا ان کی بہت بڑی آرزو ہے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں کیا بغض ہے، کیا عداوت ہے، کیا دشمنی ہے، کبھی کبھی ان کے منہ سے زہر ہو جاتی ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جو دشمنی وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس دشمنی سے کہیں بڑھ کر ہے جس کو انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ تو ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں، ہمارا ملک پیچھے کیوں جا رہا ہے، ہمارے اوپر قرضے کیوں چڑھ رہے ہیں؟ اسباب قرآن آپ پڑھیں گے تو صاف صاف آپ کو نظر آتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی باتوں کو نظر انداز کیا، آپ نے غیر مسلموں پہ اعتماد کیا، تو پھر غیر مسلم آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو کر لیں، کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک اللہ نہیں چاہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی پارے میں سورہ آل عمران میں لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ پہلے میں بتا دوں کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے۔ اللہ رب العزت تذکرہ کر رہے ہیں غزوہ احد کا۔ کس لڑائی کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ غزوہ احد کا۔ غزوہ احد یہ لڑائی کب ہوئی تھی؟ ہجرت کے تیسرے سال۔ اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان تھے، اور ایک واقعہ اور بھی ہو چکا تھا کہ آپ کے 70 مسلمانوں کو، قرآن کے قاریوں کو دھوکہ دے کر کافروں نے شہید کر دیا تھا۔
جس جگہ شہید کیا تھا اس کو کہتے ہیں بئر معونہ، بئر۔ اب نبی علیہ السلام نے بئر معونہ میں مسلمانوں کو شہید کرنے والے کافروں کے خلاف اور احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو شہید کرنے والے کافروں کے خلاف دعائے قنوت شروع کر دی۔ کون سی دعا شروع کر دی؟ دعائے قنوت۔ اور قنوت آپ جانتے ہیں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قنوت وتر، ایک قنوت نازلہ۔ اللہ آپ کو صحیح کہتے ہیں، ایک وتر میں آپ دعا کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں قنوت وتر، اور ایک ہوتی ہے قنوت نازلہ جو مصیبت کے موقع پہ کی جاتی ہے۔ کوئی بھی فرض نماز لے لے، اس کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد نبی علیہ السلام عام طور پہ فجر کی نماز میں کرتے تھے، لیکن آپ نے ظہر میں بھی کی ہے، عصر میں بھی کی ہے، مغرب میں بھی کی ہے، عشاء میں بھی کی ہے۔ کیا کی ہے؟ قنوت نازلہ۔ تو نبی علیہ السلام قنوت نازلہ میں ان کافروں کے خلاف بددعائیں کرتے اور ان پہ لعنتیں بھیجتے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ اب ترجمہ دھیان سے سنیے گا۔ بیٹھا دھیان سے بات کرنے دیں۔ اب ترجمہ دھیان سے سنیے گا۔ لیس لک من الامر شیء، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ چاہے گا تو ان ظالموں کو عذاب دے گا اور چاہے گا تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا۔ مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ نے کہا میری مرضی چلے گی۔ نبی علیہ السلام کو ان کے خلاف بددعا کرنے سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ لوگ جن کے خلاف آپ بددعائیں کر رہے تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ کیا ہو گئے؟ اور یہیں سے ایک مسئلہ نوٹ کریں، کسی کافر کا نام لے کر، آج بھی کسی کافر کا نام لے کر اس پہ لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ تو مسلمانوں کو لعنتی کہتے رہتے ہیں نا، لیکن علماء کرام کے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ نام لے کر عام بات کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا وہ اللہ ان پہ لعنتیں بھیجے، لیکن نام لے کر زندہ کافر کے خلاف آپ اس پہ لعنت نہیں بھیج سکتے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اب دیکھیے کہ نبی علیہ السلام جن کے خلاف بددعائیں کرتے رہے، جن پہ لعنتیں بھیجتے رہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا بعد میں۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، حالانکہ غیب کی بہت سی باتیں آپ جانتے تھے، اور غیب کی بہت سی باتیں آپ نے مجھے بھی بتائیں، آپ کو بھی بتائیں۔ کیوں جی؟ فرشتے کبھی دیکھے ہیں آپ نے؟ لیکن آپ کا کیا ایمان ہے فرشتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو یہ غیبی بات معلوم ہو گئی نا آپ کو، مجھے بھی معلوم ہوگی۔ قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ غیبی بات آپ کو بھی معلوم ہوگی، مجھے بھی معلوم ہوگی۔ جنت ہے، جہنم ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن یہ غیبی بات ہمیں معلوم ہو گئی۔ تو چند غیبی باتیں جان لینے سے کوئی عالم غیب نہیں بن جاتا، اور نبی علیہ السلام سب سے زیادہ غیبی باتیں جانتے تھے۔ عالم غیب وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام بہت سی غیبی باتیں جانتے تھے اور بہت سی نہیں جانتے۔ چوتھے نمبر پہ آیت نمبر 144 کس سورت کی برات؟ سورت کون سی جا رہی ہے؟ سورہ آل عمران۔ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں آپ لوگ۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ کے ایک رسول ہیں۔ رسول ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن رسول ہے رب
رسول ہیں عبادت کے لائق، رسول ہیں مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم نہیں ہے. فرمایا وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف ایک رسول ہے. افإن مات، بس اگر آپ فوت ہو جائیں، ماتا موت کا لفظ کس نے بولا ہے؟ اللہ نے. بس اگر آپ فوت ہو جائیں، او قتل، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم دین چھوڑ دو گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو آپ کے فوت ہونے کی وجہ سے دین کو چھوڑ دے، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ بہترین جزا دے گا ان کو جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، امام بخاری روایت کرتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے، اور وہ روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو یہ خبر پہنچی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، اور وہ مدینہ سے باہر ایک جگہ تھی سنح، وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ ان کی ایک رہائش تھی. ان کو اطلاع ملی، اپنے گھوڑے پہ تشریف لائے، گھوڑے سے نیچے اترے اور سیدھے سیدہ عائشہ کے حجرے میں گئے. نبی علیہ السلام کا جسم اطہر وہاں پہ موجود تھا، اور اس پہ یمنی دھاری دار چادر ڈال دی گئی تھی. ابو بکر تشریف لے گئے، آپ کے چہرے انور سے چادر ہٹائی اور آپ کو بوسہ دیا، اور پھر کہا بِأَبِي أَنْتَ یا رسول اللہ، میرے والد آپ پہ قربان ہوں اللہ کے رسول. لا یجمع اللہ علیک بین موتتین، اللہ آپ کو دو مرتبہ فوت نہیں کرے گا. جو موت، جو فوتگی اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی تھی وہ آ چکی ہے. یعنی کہ اگر لوگوں کی بات سنیں، لوگ کہتے ہیں ابھی آپ فوت نہیں ہوئے، بعد میں فوت ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ موت دو مرتبہ آئے گی. کہا نہیں، جو موت آنی تھی وہ آ چکی. اور یہ موت کا لفظ کون بول رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں، جن سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا کوئی نہیں. اصل میں ہم نے اپنے ملک میں بیٹھ کے طے کر لیا کہ فوت ہو جانا شاید توہین ہے، فوت ہو جانا شاید گستاخی ہے، اس لیے جو کہہ دے اللہ کے رسول فوت ہو گئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. جبکہ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ اللہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، یہ خود اللہ کے رسول کا عقیدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فوت ہو کر آپ کی توہین نہیں ہوئی، فوت ہو کر آپ اللہ کے مزید قریب ہو گئے، دنیا کی پریشانیوں سے آپ کی جان چھوٹ گئی. تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ کہے. اس کے بعد باہر نکلے، مسجد میں آئے. جناب عمر فاروق کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. آپ فوت نہیں ہوئے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق. بڑوں کو بھی غلطی لگ جاتی ہے. ابو بکر نے کہا عمر بیٹھ جاؤ. کہا نہیں بیٹھوں گا. کہا عمر بیٹھ جائیں. کہا نہیں بیٹھوں گا. عمر پریشان ہے بہت زیادہ. جناب ابو بکر نے ان سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا، خاموشی سے ممبر پہ چڑھ گئے. ممبر پہ چڑھ کے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا. لیڈر اس کو نہیں کہتے جو ووٹ لینے کے لیے وہ باتیں کرے جو پبلک چاہتی ہے. لیڈر اس کو کہتے ہیں جو درست بات کرے، اپنی قوم کو درست راستے پہ لگائے. لیڈر اس کو کہتے ہیں. ابو بکر صدیق ممبر پہ چڑھے، خطبہ ارشاد فرمایا. کہا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. کہ لوگوں تم میں سے جو عبادت کیا کرتا تھا کس کی؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ تو فوت ہو چکے،
اس کا رب فوت ہو چکا، اور جو عبادت کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، تو فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، لا يموت، اللہ پہ کبھی موت آنی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے یہی آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ یہ آیت سنتے ہی صحابہ کرام کو یوں لگا کہ جیسے یہ آیت پہلے قرآن میں نہیں تھی، اب نازل ہو رہی ہے۔ ہر آدمی کی زبان پہ یہ آیت تھی، اور جناب عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ جب میں نے یہ آیت سنی مجھے آپ کے فوت ہونے کا یقین ہو گیا، پھر میں اتنا غمزدہ ہوا کہ میری ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، میں زمین پہ گر پڑا۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کا فوت ہونا ایک حقیقت ہے، البتہ آپ کو برزخی زندگی حاصل ہے۔ کون سی زندگی؟ اگلی زندگی، دنیا والی نہیں۔ دنیا کے لحاظ سے ہمارا اور آپ کا تعلق ختم ہو چکا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ برزخ میں زندہ ہیں۔ ہمارے لحاظ سے کیا ہے کہ جو بھی قبر میں جا چکا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، جو بھی فوت ہو گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ ہم جو آپ پہ سلام پڑھتے ہیں، ہمارا سلام فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے، ان کے ذریعے، چاہے پاکستان میں کھڑے ہو کے پڑھے، چاہے انڈیا میں پڑھے، چاہے مدینہ میں کھڑے ہو کے پڑھے۔ یہ اس مسئلے میں آپ اپنے عقائد کی اصلاح کر لیجیے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 155، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، کہ احد کی لڑائی میں کئی لوگوں نے یہ سن کر کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں، جھوٹی افواہ پھیلا دی گئی تھی، میدان چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے میدان چھوڑا ان کو سزا ملی ہے ان کے گناہوں کی، ان کو شیطان پھسلانے میں کامیاب ہوا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ شیطان کب اس کا حملہ کامیاب ہوتا ہے ہمارے اوپر؟ جب ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی گناہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ساتھ ہی کہا لیکن میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اب وقت بہت کم ہے، میں کیا کروں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک مصری آیا۔ کون آیا؟ مصری حاجی آیا، کہنے لگا یہ مجلس کن کی ہے؟ قریشیوں کی۔ بڑا کون ہے؟ عبداللہ بن عمر۔ کہا عبداللہ بن عمر میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ جی کرو۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ بات حقیقت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ میدان احد چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا بالکل یہ بات صحیح ہے۔ کہا یہ بات صحیح ہے کہ بدر کی لڑائی میں بھی انہوں نے حصہ نہیں لیا؟ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہا یہ بات بھی صحیح ہے کہ بیعت رضوان میں بھی شامل نہیں ہوئے؟ کہا یہ بھی صحیح ہے۔ تو وہ مصری جو شخص تھا اس کے دل میں جناب عثمان کے خلاف اتنا بغض تھا، اس نے خوشی سے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ آج بھی کئی لوگ صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات مل جائے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ ایک آدمی، کیا نام اس کا؟ علی مرزا۔ اس کی گفتگو سنیں، جب صحابی کے خلاف بات کرے چہرہ دیکھیں اس کا، جیسے امریکہ فتح کر لی ہے، جیسے کیا کر لی ہے؟ بولیے ذرا، کیا کر لی ہے؟ امریکہ فتح کر لی ہے۔ بھئی صحابہ کرام انسان تھی، چھوٹی موٹی کوتاہیاں ان سے ہو سکتی ہیں، لیکن انہوں نے جو جہاد کیا، جو جانیں دی، جو مال دیا، جو قربانیاں دی، ان کی وجہ سے بہت آگے جا چکے۔ ان پہ تھوکنے والا کامیاب نہیں ہوگا، تھوک اپنے اوپر آئے گی۔ ان کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں۔ اب عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ مصری سے ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ وہ آیا، کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ کہا اب میری باتیں سنو۔ پہلے تھا تصویر کا ایک رخ، تصویر کا، اور ہمارا یہی مسئلہ ہے، تصویر کا ایک رخ ہمیں دکھایا جاتا ہے اور ہم اسی پہ رہتے ہیں، تصویر کا دوسرا رخ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عمر نے اب اسے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا۔ بدر کی لڑائی میں عثمان کیوں موجود نہیں تھے؟ کیونکہ ان کی وائف نبی علیہ السلام کی بیٹی بیمار تھی، اور اللہ کے رسول نے کہا عثمان تم میری بیٹی کی خدمت کرو، تمہیں ایسی عزت و ثواب ملے گا گویا کہ تم نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا ہے، اور مال غنیمت میں سے بھی تمہارا حصہ تمہیں ملے گا۔
اعزاز ہے غائب ہونا جناب عثمان کے لیے کہ مذمت ہے؟ اعزاز ہے. اللہ کے نبی کی بیٹی کی خدمت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2، احد کی لڑائی میں اللہ کے نبی کے فوت ہونے کی خبر سن کر میدان چھوڑ گیا، یہ بات صحیح ہے، لیکن پریشان تھی. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. جب اللہ نے معاف کر دیا تم کون ہوتے ہو کہ یہ نکالنے والے؟ اور جہاں تک تعلق ہے بیت رضوان کا، تو بیت رضوان کی حقیقت تم نہیں جانتے. نبی علیہ السلام صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے گئے، مکہ والوں نے مکہ والے کا مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حدیبیہ میں رک گئے. اب ایک آدمی کو بطور سفیر مکہ میں بھیجنے کی ضرورت تھی، عثمان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ملا اس کام کے لیے. ان کو بھیجا گیا. افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے جناب عثمان کو شہید کر دیا ہے. آپ نے کہا میں لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، تم بھی لڑنے کے لیے میرے صحابیوں نہیں آئے تھے، تم لڑائی کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن میں اب اپنے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا. کون ہے جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرے کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے؟ صحابہ کرام نے سب کے سب نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی سوائے جناب عثمان کی. وہ بیعت کیسے کرتے؟ وہ کہاں تھے؟ وہ تو مکہ میں تھے. لیکن ان کا اعزاز یہ ہے، کن کا اعزاز؟ حضرت عثمان، جناب عثمان کا، کہ اللہ کے رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کے کہا لو یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا. سبحان اللہ. یہ ہے تصویر کا دوسرا رخ. تو کہا اب یہ 3 باتیں میری طرف سے لے جاؤ، اب نعرے لگاؤ، جاؤ نعرے لگاؤ. تو آج کے سپارے میں بڑی اہم باتیں ہیں. اب وقت آج تو صرف 4-5 باتیں ہو چکی ہیں، 5 رہ گئی ہیں، لیکن میں میرے خیال میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. میں آپ لوگوں پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. 10 منٹ لے لیں لگاؤں؟ ہاں جی. اللہ آپ کو ذائقہ ہے کہ بڑے سخی نکلے ہیں جی آپ. ماشاءاللہ. اللہ آپ کے وقت میں برکتیں ڈالے. آمین. اللہ کرے آپ کا یہ وقت دینا آپ کے جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے. آمین. تو آج کی آیات میں سے آیت نمبر 6 تذکرہ اب بھی ہو رہا ہے احد کا. اس بارے میں تذکرہ کافی سارا کس کا؟ غزوہ احد کی لڑائی ختم ہوئی تو میں بتا چکا ہوں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. بچے جواب دیں گے. 70 صحابہ کرام شہید تھے اور کئی زخمی تھے. اب آپ بتائیے کہ مدینہ میں ماحول کیسا ہوگا؟ جس گھر میں ایک آدمی شہید ہو گیا اس کی بیوی کا کیا حال ہوگا، بچوں کا کیا حال ہوگا؟ لیکن نبی علیہ السلام نے مدینہ پہنچنے کے بعد اعلان کر دیا کہ اب ہم نے کافروں کا تعاقب کرنا ہے، ان کے پیچھے جانا ہے، اور میرے ساتھ صرف وہی لوگ نکلے جو پہلے احد کی لڑائی میں حصہ لے چکے. اور کمانڈر ہوتا تو کیا کہتا؟ وہ نہ نکلے بیچارے تھک اور نکلے. آپ نے کہا نہیں، میرے ساتھ اب وہی نکلے جو پہلے احد کی لڑائی میں حصہ لے چکے ہیں. 70 لوگ نکلے. ان میں ابو بکر بھی تھے رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام بھی تھے. اب آگے سے اطلاع آئی مکہ والوں کی طرف سے کہ ہم دوبارہ مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. ہم تو مدینہ والوں کو نیست و نابود کیے بغیر واپس جا رہے تھے، غلطی کی ہم واپس آ رہے ہیں. انہوں نے یہ اطلاع اس لیے بھیجی تاکہ مسلمان ڈر جائیں، مسلمان ہمارا تعاقب نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے. الذین قال لهم الناس، لوگوں نے آ کے اطلاع دی کہ ان الناس قد جمعوا لكم، اہل مکہ نے بہت بڑا لشکر تمہارے لیے جمع کر لیا ہے. فاخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، ان سے ڈر جاؤ، ان کے پیچھے نہ جاؤ. فزادہم ایمانا، لیکن یہ باتیں سن کر مسلمان بزدل نہیں بنے، بلکہ ان کے جوش میں اضافہ ہو گیا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. وقالو، اور کہنے لگے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اکیلا اللہ ہی کافی ہے. ونعم الوکیل، اور وہی کام بنانے والا ہے. کتنا اچھا وہ کارساز ہے. امام بخاری کہتے ہیں، میری بات دھیان سے سنیے گا، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ وظیفہ 2 نبیوں نے پڑھا ہے. کتنے نبیوں نے؟ 2 نبیوں. نمبر 1 جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب یہ بات پہنچائی گئی کہ اہل مکہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ وظیفہ، یہ ذکر، یہ دعا پڑھی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں ڈال رہے تھے، تو تب انہوں نے یہی وظیفہ پڑھا تھا۔ تو اس سے کیا پیغام ملا؟ جب آپ پریشان ہوں، لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہوں، خصوصاً جب تنگ کرنے والے کافر ہوں، تو کیا پڑھیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آیت نمبر 7 آج کے آیات میں سے سورہ آل عمران، نمبر ہے اس کا 190۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح اور عبید بن عمیر، یہ دو تابعی ہیں، سیدہ عائشہ کے پاس گئے اور کہنے لگے سیدہ کو ایسی بات بتائیں اللہ کے رسول کی جو بڑی حیرانی والی، بڑی تعجب والی۔ سیدہ عائشہ خاموش رہی، پھر کہا کہ ایک رات نبی علیہ السلام مجھ سے کہنے لگے عائشہ آج مجھے اجازت دو، اتعبد اللیلۃ لربی، آج میں اپنے رب کی بڑی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی جوش آیا ہمیں بھی ایسا؟ اپنی بیگم سے کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ بیگم کا نمبر کتنے دنوں کے بعد آتا تھا؟ 9 دنوں کے بعد، کیونکہ آپ کی بیوی زیادہ، ہر بیوی کا نمبر آتا ہے 9 دنوں کے بعد، اور آپ کہہ رہے ہیں ایسا مجھے آج رخصت دو، اجازت دو، میں اپنے رب کی بڑی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ کہتی میں نے کہا اللہ کے رسول دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے قریب رہوں، لیکن دوسری جانب میری خوشی اس میں ہے جس میں آپ کی خوشی ہے۔ اگر آپ اپنے رب سے مناجات کرنا چاہتے ہیں، اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس میں خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، ٹھیک ہے آپ کیجیے۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے نماز شروع کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور آنسو اتنے نکل رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی تر ہو چکی ہے، زمین گیلی ہو چکی ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے، دیکھا اللہ کے رسول رو رہے ہیں، کہا اللہ کے رسول آپ کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف، پھر بھی آپ روتے ہیں کیوں؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر کہا بلال اللہ نے آج میرے اوپر ایک ایت اتاری ہے، نازل کی ہے، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو اس ایت کو پڑھے اور اس پہ غور و فکر نہ کرے۔ کیوں جی اس ایت پہ کبھی آپ نے غور و فکر کی ہے؟ ترجمہ ہی نہیں آتا، ترجمہ کب سیکھیں گے، غور و فکر کب کریں گے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو یہ ایت سنے، اس کی تلاوت کرے اور اس پہ غور و فکر نہ کرے۔ ایت کیا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات دن کے آنے جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ سسٹم کون چلا رہا ہے؟ کتنی بڑی ذات ہے جس نے یہ نظام قائم کر رکھا ہے جو کبھی فیل نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ ہو تو یہ نظام ختم ہو جائے، یہ سسٹم تباہ و برباد ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی، اس کی وحدانیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آج کے آیات میں سے سورہ نساء بھی آج شروع ہو جائے گی، اور اس میں ایک آیت یہ ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، جب شادی کرو تو بیوی کا حق مہر اسے خوشی خوشی دے دو۔ ہم جہیز چاہیے، حق مہر کی باری آتی ہے 32 روپے، حق مہر کی باری آتی ہے کتنا جی؟ اور چاہیے کیا؟ گاڑی بھی چاہیے، پلاٹ بھی چاہیے، واشنگ مشین بھی چاہیے، کچن بھی پورا چاہیے، اور کچھ شرم کریں تو حیا کریں، لڑکی والوں سے لے لیں، کیا وہ کماتی ہے بھائی؟ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ جہیز لینے کی باری آتی ہے شیر بن جاتے ہیں، حق مہر کی باری آتی ہے تو وہ نکاح پڑھانے والے کے سامنے جھگڑ رہی ہوتی ہیں۔ اب لڑکی والے چاہتے ہیں کہ حق مہر اچھا رکھا جائے تاکہ لڑکی کا مستقبل محفوظ ہو جائے، لیکن نہیں، اب جناب 32 روپے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کا حق محل خوشی خوشی سے انہیں ادا کر دو. ہاں اگر وہ خوشی سے تمہیں حق محل پورے کا پورا معاف کر دیں یا کچھ حصہ معاف کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 7 میں سورہ نساء کی آیت نمبر 7 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ کہ وراثت میں جیسے مردوں کا حق ہے ایسے ہی عورتوں کا بھی حق ہے. اور بہنوں کو ان کی وراثت دیجیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے مردوں کا وراثت میں حق ہے ایسے ہی اگرچہ مقدار میں فرق ہے لیکن حق عورتوں کا موجود ہے, وہ دینا ہے. لیکن یہاں پہ کیا کہتے ہیں بہنیں معاف کر دیتی ہیں. بہنوں سے کہا جاتا ہے معاف کر دیں, وہ بھائیوں سے کیوں نہیں کہتے؟ کیوں جی اپنے بھائی سے کیوں نہیں کہتے یار آپ کو وراثت نہ دیں مجھے معاف کر دیں؟ بہنوں سے کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ رویہ ہمارا مناسب نہیں ہے. آخری ہے یہ آیت نمبر 17 ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں لیکن میں ان کی توبہ قبول نہیں کرتا جو گناہ کرتے رہتے ہیں اور جب موت کا فرشتہ نظر آتا ہے پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دے. فرمایا اب توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے کہ ہم اس سے پہلے سچی توبہ کر چکے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اسلام اور ایمان پہ موت دے. اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کو جزائے خیر دے کہ آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں آپ کے رزق میں آپ کے وقت میں برکتیں ڈالے. وآخر دعوانا